بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے اجتماع میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کم و بیش 1 لاکھ کے قریب خواتین اپنی دینی معلومات میں اضافے کے لیے شریک ہوئی ہوں گی، اور چونکہ عورت کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری نصف آبادی عورتوں سے متعلق ہے، اور ایک اچھا گھر اسی وقت بن سکتا ہے اور اچھی نسل اسی وقت ترتیب پا سکتی ہے جب میاں بیوی دونوں کی زندگی کے اندر بیلنس ہو اور دونوں علم کے زیور سے آراستہ اور اخلاق کے زیور سے آراستہ ہوں۔ تو آج کا اسی لیے ہمارا جو موضوع تھا خواتین میں، تو ایک موضوع یہ تھا کہ خواتین کا ذوق علم۔ پہلے کی مائیں کتنی پڑھی لکھی ہوا کرتی تھیں، جس کی مثال ہماری مائیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہن۔ تو ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے، تو ان کی زندگی سے آشنا کرانا مقصد۔ اسی کے ساتھ ساتھ خواتین کی زندگی کے اندر وراثت کے مسائل کے سلسلے میں جو ان کی حق تلفیاں ہوتی ہیں، اس کے سلسلے میں بھی ان کو یہ بتانا کہ اسلام نے تمہاری حق تلفی نہیں کی، بلکہ تمہارے حقوق اسلام کے اندر موجود ہیں، اور اس طریقے سے اسلام نے رہنمائی کی ہے۔ تو وراثت کے مسائل کے سلسلے میں اور ان کے حقوق کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ العظیم آج گفتگو ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ اور ایک موضوع خاص طور پر عورتوں کے لباس سے متعلق ہے کہ چونکہ لباس زینت کے لیے بھی ہے اور لباس ستر پوشی کے لیے بھی ہے، اور لباس ہی کے ذریعے انسان پرہیزگار بھی سمجھا جاتا ہے اور گنہگار بھی سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں لباس کی کیا اہمیت ہے اور خواتین کا لباس کیسا ہونا چاہیے اور لباس تقویٰ کیا ہے، ان ساری چیزوں پر انشاءاللہ العظیم آج گفتگو ہوئی بھی ہے اور کچھ گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ ایجوکیشن کے معاملے میں ایجوکیشن آج کے دنیائی ایجوکیشن پہ لوگ زیادہ دھیان دے رہے ہیں، دنیا اور دینی کو دور کر دیے گئے، اس کے بارے میں اصل ساری تباہی دینی ایجوکیشن سے ناواقفیت کی بنیاد ہی پر ہے، اس لیے کہ دنیاوی ایجوکیشن جہاں بھی حاصل کیا جاتا ہے وہاں پر مورل ایجوکیشن نہیں ہوتا، نہ وہاں پر اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے، نہ وہاں ماں باپ کے رسپیکٹ بتائے جاتے ہیں، نہ شوہر کے حقوق بتائے جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں جہاں کسی حد تک دنیاوی ایجوکیشن ضروری ہے، اس سے کئی گنا زیادہ بلکہ بنیادی طور پر ہر خاتون کو دینی ایجوکیشن حاصل کرنا ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ماں اگر پہلا کلمہ نہیں جاتی تو بچے کو پہلا کلمہ یاد کیسے کرائے گی؟ ماں اگر جو ہے قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتی تو بچے کو قرآن شریف کیسے سکھائے گی؟ ماں اگر اچھی عادتوں کی عادی نہیں ہے تو بچے کو اچھی عادتوں کا عادی کیسے بنائے گی؟ آج کے دور میں دیکھا جائے کہ جہاں جہاں مسلمان کے ایریا ہے وہاں پہ نشے کی زیادہ لت لگی ہوئی ہے، نشہ آج عام ہو گیا ہے۔ سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی تربیت، ان کا انوائرمنٹ اور ان کو جو جہالت سے دور کرنے کا معاملہ ہونا چاہیے وہ چیزیں نہ ہونے کی بنیاد پر، اور ایزی منی اور لیوش لائف کے شوق کے اندر غلط تربیت کی بنیاد پر نشے کی طرف آج کے نوجوان جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے الحمدللہ گزشتہ سال سے ہم لوگوں نے ایک مہم چلائی ہے جس سے اللہ عز و جل نے ہمیں کافی کامیابی عطا فرمائی ہے، اور کافی لوگ اس مہم کے اندر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، نوجوانوں کو نشے کی عادت سے نکالنے کے لیے اور ان کی کونسلنگ کے لیے الحمدللہ ہماری ٹیم سنی دعوت اسلامی کی کام کر رہی ہے۔ ابھی کل اور پرسوں 2 دن اور بھی جس میں سب آدمیوں کا اجتماع ہوگا، اس میں کس موضوع پہ کس ٹاپک پہ بات ہوگی اور کب تک چلتے رہیں گی؟ یہ انشاءاللہ العظیم جو ہے کل فجر سے انشاءاللہ اجتماع مردوں کا شروع ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ العظیم اتوار کو رات 10 بجے تک یہ اجتماع چلے گا۔ خاص موضوع کیا رہے گا اس میں؟ خاص اس میں موضوع ہے اچھی سوچ اچھی زندگی، باہمی اتحاد، رجوع الی القرآن، مخلوق خدا کی خدمت کا قرآنی تصور،
اس قسم کے ٹاپکس پر انشاءاللہ العظیم گفتگو ہوگی، اور سیرت کا پیغام نوجوانوں کے نام، یوتھ کی رسپانسبلٹی آج کے دور میں کیا ہے سیرت کی روشنی میں، اس پر انشاءاللہ کچھ گفتگو ودیش سے مولانا آ کے بیان کریں گے؟ ہاں الحمدللہ آ چکے ہیں، کچھ آئے ہیں، کچھ آئیں گے انشاءاللہ۔ کہاں سے آئے ہیں، کون کون ہیں؟ یو کے سے آئے ہوئے ہیں، نام؟ مولانا ارشد مصباحی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، مولانا عظمت نجمی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، حافظ معین تشریف لائے ہوئے ہیں۔ کس کس ٹاپک پہ وہ بیان کریں گے؟ مولانا ارشد مصباحی کا بیان ایجوکیشن پر ہوگا، اسی طریقے سے مولانا عظمت کا جو ہے وہ قرآن پر ہوگا انشاءاللہ العظیم، اور حافظ معین قرآن شریف کا ٹرانسلیشن انگلش کے اندر کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا پچھلے 31 سالوں سے سالانہ اجتماع وادی نور آزاد میدان کی سرزمین پر ہوتا چلا آیا ہے۔ آج 1 دسمبر 2023 کو عورتوں کے لیے اجتماع تھا، اور عورتیں جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں اس وقت وادی نور آزاد میدان میں موجود ہیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد سے خطابات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ جو ہے وہ خواتین کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے۔ موجودہ دور میں ایک عورت کا علم دین حاصل کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ آپ اگر بزرگان دین کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اولیاء صوفیہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کا ولی بنا ہے اور مقام ولایت تک پہنچا ہے، تو باپ کی محنت ان کے تقوی کے ساتھ ساتھ ماں کی محنت کئی گنا زیادہ تھی۔ جیسے آپ قطب کوکن مخدوم فقی علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی کو دیکھیں، تو آپ کی ولایت کے تعلق سے جو بھی واقعات وغیرہ ملتے ہیں، ماں کی خدمت کی وجہ سے اور ماں کی دعا کی وجہ سے اللہ نے ان کو مقام عطا کیا۔ اسی طرح سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز، ان کی والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا اللہ گواہ ہے، میں نے کبھی بنا وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا تھا۔ اسی طرح حضور غوث اعظم اگر 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے تو ماں کا کمال تھا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی 14 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے تو ماں کا کمال تھا۔ اور صوفیہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر باپ دیندار ہو تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے، اور اگر ماں دیندار ہو تو دین آنے والی نسلوں تک منتقل ہو جایا کرتا ہے۔ آج کے 3 روزہ اجتماع میں کس خاص موضوع پہ چرچا کی جائے گی، اور کیا کیا لوگوں کو تعلیم کی وہ دی جائے گی، دعوت دی جائے گی؟ دیکھیں، تحریک سنی دعوت اسلامی کا ٹیگ لائن آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، سنی دعوت اسلامی کا کام کریں، علم و اخلاق عام کریں۔ تو ہمارے ہفتہ واری اجتماعات ہوں، ماہانہ اجتماع ہو یا ہمارا سالانہ اجتماع ہو، ہم علم کی بات کرتے ہیں، اخلاق کی بات کرتے ہیں، ایک انسان کے نیچر کی، کیریکٹر کی بات کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو دین کے قریب کر کے ان کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی بات کرتے ہیں۔ تو ہمارا مین فوکس جو ہوتا ہے وہ علم کی طرف، تعلیم کی طرف، اخلاق کو سنوارنے کی طرف ہوتا ہے۔ اور آج کے اجتماع میں بھی خواتین کو یہی باتیں سمجھانے کی کوشش کی گئی، اور کل اور پرسوں یعنی 2 اور 3 دسمبر کو بھی انشاءاللہ خواتین کو یہی پیغام وادی نور آزاد میدان کے اسٹیج سے دیا جائے گا۔ دینی اور دنیائی دونوں تعلیم کی بات کی جائے گی یا صرف دینی تعلیم کی بات کی جائے گی؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ سنی دعوت اسلامی جو ہے اس کی ایک انٹلیکچول ونگ بھی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، پروفیشنلز کے لیے، جس کا نام ہے ٹیم امید۔ اور ٹیم امید کے زیر اہتمام ہم انٹلیکچولز کے، اسٹوڈنٹس کے، پروفیشنلز کے پروگرام کنٹینیو کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اس میدان کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ باقاعدہ ہم نے ٹیم امید کا ایک سٹال بنا کر رکھا ہے، جس پر اسٹوڈنٹس جا کر، جو جاب لیس ہیں یا پروفیشنلز ہیں، جا کر رجسٹریشن کر سکتے ہیں، اور ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں ان کے فیوچر کیریئر کے اعتبار سے، ان کے ایجوکیشن کے اعتبار سے۔ تو ہم جب بات کرتے ہیں اسلام کی، جب ہم بات کرتے ہیں دین کی، تو اس میں دین دنیا الگ نہیں ہوتی ہے۔ ہم جہاں علم کی بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی، وہیں اخلاق و کردار کی بات کرتے ہیں، روزی روزگار کی بات کرتے ہیں، فیوچر کیریکٹر کی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آزاد میدان کا اجتماع الحمدللہ 31 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے اس اینول اجتماع کو۔ SDI امید کے ذریعے سنی دعوت اسلامی کئی میسیجز پہنچانا چاہتے ہیں، جیسے کہ آج کل ہمارے قوم کو زیادہ تر ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور صحیح ایجوکیشن دین اور دنیا ساتھ میں لے کر SDI چلنا سکھاتا ہے۔ اس لیے SDI امید کے ذریعے تاکہ آج ہمارے قوم کے بچے صحیح کریئر چوز کرے، اسی لیے کئی کیمپس آرگنائز کیے گئے، اور سنڈے کو
صبح इंशाल्लाह 10 बजे कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। मेन करियर कैंप्स जैसे नीट या मेन MBBS करियर्स के लिए हमें कैंप ऑर्गेनाइज किया है संडे के इज्तिमा के दिन। और जैसे भी हमने कैच किया, आप बोल रहे थे, तो करियर्स को, जैसे करियर गोल्स होते हैं स्पेसिफिक एजुकेशनल, तो आज हमारे कौम को एजुकेशन के साथ साथ दीन की भी ज़रूरत है। तो SDI उम्मीद और SDI ये सब सिखाता है कि दीन के साथ दुनिया को कैसे लेके चले। तो आपने उसमें दीन के साथ दुनियाई तालीम, तो आपको ऐसा लगता है कि दुनियाई तालीम में जब मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम बच्चियां ज़्यादा दूर हो चुकी हैं? जी बेशक, आजकल हम ट्रेंड के लिए कुछ नहीं कर, बहुत कुछ कर देते हैं, तो हमें दीन और दुनिया को दोनों को साथ में लेके चलना है। बेशक दुनिया में तो हमें दोनों की ज़रूरत है, आखिरत में तो दीन भी पूछा जाएगा, इसीलिए दीन और दुनिया दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर इरम दिस साइड। जैसे कि आप सब जानते हैं, सुन्नी दावत इस्लामी का सबसे बड़ा अब तक का एनुअल इज्तिमा जो लास्ट 31 ईयर से ऑर्गेनाइज होता जा रहा है। एज वी आर डॉक्टर्स, वी आर हियर टू प्रोवाइड द पेशेंट जो दूर दूर से आते हैं, जिन लोगों को काफ़ी तरीके की तकलीफ होती है, लाइक मोशन सिकनेस होते हैं, लोगों को बैठे बैठे, जैसे इज्तिमा में बैठे बैठे जो तकलीफ़ें होती है, तो वी आर प्रोवाइड द केयर, एमरजेंसी एड एंड द प्रोवाइड द एमरजेंसी केयर, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अल्लाह जो कहते हैं कि खल की खिदमत करो, खल की खिदमत करो, तो बस ये है कि अल्लाह की राह में जो है हम लोग सारी खल की खिदमत करके और इंशाल्लाह आगे अल्लाह की राह में खिदमत खल्क में खर्च करें अपना ईमान, अपने सारे जाती माल, ताकि ये तो अल्लाह हमारा ताला हम सेकंड लोगों ईयर को ही है। सबके खिदमत खल्क सुबह से के हम लोग जो है हमें बैठे हैं अपना यहाँ से, अजर आफ्टरनून दें, से और लोगों की दुआएं हमारे सरों पे रहे। मोर देन 500 to 400 पीपल्स हम लोगों ने अब तक देख चुके हैं, जिनको तरह तरह के प्रॉब्लम्स हो रहा है, लाइक सिटिंग प्रॉब्लम है, मोशन प्रॉब्लम्स है, जो दूर से आ रहे हैं, जो थके हैं, उस हिसाब से हम लोग उनको एमरजेंसी एड्स दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निशा जुबैर कुरैशी है। मैंने MBBS कंप्लीट किया है। आई एम अ डॉटर ऑफ डॉक्टर जुबैर कुरैशी, जो ऑलरेडी 30 ईयर्स से यहाँ पे मेडिकल कैंप उन्होंने ही स्टार्ट किया था, तो मैं उनकी सेकंड जनरेशन ऑफ डॉक्टर्स हूँ। और यहाँ पे जो भी लोग आए हैं, हमने यहाँ पे सुबह से रोज़मर्रा की बीमारी होती है, जैसे चक्कर आना या कमर दर्द है या एमरजेंसी केयर है, तो एमरजेंसी केयर का फर्स्ट एड हमने प्रोवाइड किया है। यहाँ पे जो वुमेन्स आई थी, उनको जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, जैसे वजाइनल इचिंग है या तो स्किन इन्फेक्शन थी, जो बड़ी बीमारियाँ होती है, उनका भी हमने एडुकेट ट्रीटमेंट एंड स्क्रीनिंग भी किया है। और हम आगे भी इंशाल्लाह जब तक सुन्नी दावत इस्लामी यहाँ पे कैंप करता रहेगा, वहाँ तक हम ये सब करते ही रहेंगे।